سائڈ ونڈو میں آپ ایک سیلفی دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو ہنستے مسکراتے میاں بیوی اور ان کے ساتھ 3 بچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سیلفی اپنے آخری سفر سے پہلے لی گئی۔ یہ بدقسمت خاندان بوئنگ 787 احمد آباد طیارہ حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس طرح سے یہ پورا خاندان اس دنیا سے چلا گیا، دل کو بہت تکلیف دینے کا باعث ہے۔ یہ جو آپ کو شخص نظر آ رہا ہے، اس کا نام ڈاکٹر پرتیک ہے، اور یہ پچھلے 6 سال سے UK میں موجود دن رات محنت کر رہا تھا یہ شخص کہ میں اس محنت کے بعد اتنے ریسورسز یہاں پر بنا لوں، اتنا سب کچھ یہاں پر موجود ہو، میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہاں پر اپنے پاس لے آؤں۔ دن رات انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنے پروسیس سے گزرے ہوں گے، جس میں لیگل ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، دن رات کام کرنا ہوتا ہے، پیسے جمع کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس آس امید کے ساتھ بھارت واپس آتے ہیں کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے جب میرے بیوی بچے میرے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، نیا سفر ہمارے سامنے ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ ان کی بیوی بھی ایک ڈاکٹر جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں، قومی ویاس ان کا نام ہے، اور 3 بہت پیارے بچے جن کو آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، نکل، پردوت اور میرایا، یہ تینوں بچوں کے نام ہیں۔ ان کو ساتھ لے کر یہ کل صبح گھر سے نکلتے ہیں۔ سب سامان پیک کیا ہوگا، کتنی چیزیں رکھی ہوں گی، کتنے ایکسائٹڈ ہوں گے، گھر والوں کو خدا حافظ کہا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اب ہم UK پہنچیں گے تو آپ سے بات ہوگی۔ بہت سی آس، امید، خواب، سپنے سجائے یہ اس جہاز میں سوار ہوئے ہوں گے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا ان کو کہ یہ سفر ایک الگ سفر بن جائے گا ان کے لیے۔ یہ پورے کا پورا خاندان اس جہان فانی سے کوچ کر جائے گا، اور اڑان بھرنے کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر ہی پوری کہانی ختم ہو جائے گی۔ 1 منٹ سے بھی کم کے عرصے میں اتنے سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اپنی امیدوں کے ساتھ، اپنے سپنوں کے ساتھ، اپنے خوابوں کے ساتھ۔ یہ خاندان بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ خاتون انہوں نے جب ریزائن دیا ہوگا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بتایا ہوگا کہ میں یہاں سے اب UK جا رہی ہوں، وہاں اپنے میاں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، تو انہوں نے کتنے رشک کی نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ ان کے ماں باپ، خاندان والے خوش ہوں گے، اور نہ جانے کتنا کچھ پلان کر لیا ہوگا۔ انسان زندگی میں ایسا ہی کرتا ہے کہ ہم پلاننگز کرتے ہیں، ہمیں اگلے پل، اگلے لمحے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، قسمت نے کیا رکھا ہے اور مقدر میں کیا لکھا ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اور جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، غیب کا جو علم ہے، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ پرواز بھی یہاں سے جا رہی تھی UK، اس میں 242 لوگ جو موجود تھے، ہر ایک کی الگ کہانی ہے، سب کے خاندان اس وقت سوگوار ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو احمد آباد کا سول اسپتال ہے، اس کے باہر لوگ موجود تھے، رو رہے تھے، کچھ امیدیں باندھے ہوئے تھے، کوئی دعائیں کر رہے تھے۔ مطلب کوئی سوچتا نہیں ہے نا کہ ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جائے گا یا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اور یہ بدقسمت خاندان، اس کا تعلق راجستھان کے باسواڑا علاقے سے تھا، اور آج یہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اور ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسپتال میں لایا گیا، چونکہ بہت زیادہ فیول تھا، ریزرو فیول بھی تھا، اور بہت زیادہ تباہی ہو گئی، نہ صرف اس طیارے میں موجود لوگ اس دنیا میں نہ رہے سوائے ایک خوش قسمت شخص کے، باقی تمام لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہاسٹل میں جو لوگ موجود تھے، جو پڑھائی کر رہے تھے، جن کو وہ بھی مستقبل کے خواب دیکھتے ہوئے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو یہ بڑی بے ثبات سی دنیا ہے، فانی دنیا ہے۔ اس دنیا میں مگن ہو کر نہیں سوچ رہا ہوتا کوئی بھی شخص کہ وہ چلا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ جس انسان نے اپنے پیاروں کو ایئرپورٹ پر خدا حافظ کہا ہوگا، اور کچھ لمحوں کے بعد ہی انہوں نے ٹیلی ویژن پر یا فون میں کسی نے بتایا ہوگا، کسی نے واٹس ایپ کیا ہوگا، کسی نے کال کی ہوگی کہ یہ ہو گیا، تو ان پر گزری کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا قیامت کا سا سما ہوگا۔ انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، کہیں پر بھی جائے دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی اتنی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اب تو بہت سے لوگ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ جہازوں کا سفر اس قدر غیر محفوظ ہو گیا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اب اگلے آنے والے دنوں میں جن لوگوں کی پروازیں ہیں، جن کو نیشنل اور انٹرنیشنل سفر کرنا ہے، ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہم لوگ خود بھی سفر کرتے ہیں، اور
سوار ہوتے ہوئے یہی دل میں ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ پرواز لینڈ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. ہم تو ہر لمحے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے آنے والا وقت کیسا ہوگا, پتہ نہیں اگلی سانس کی مہلت ہے یا نہیں. تو اس لیے دلوں میں نفرتیں قدورتیں نہیں پالنی چاہیے, اچھی زندگی گزاریں, مثبت سوچیں. اگر کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا, کسی کے لیے دل میں کوئی چیز ہے, اس کو نکال باہر پھینکیں. اور یہ سب کچھ یہیں رہ جانا. یہ دیکھیے جتنے سارے لوگ تھے انہوں نے زندگی میں کیا کیا کچھ کیا ہوگا, کیا کیا سوچا ہوگا, وہ سب ملیا میٹ ہو گئے. کچھ نہیں رہنے والا, ایک نہ ایک دن ہر شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو یہ خاندان جن کا کوئی بھی نہیں بچا, میاں بیوی اور بچے اس دنیا سے جا چکے ہیں. مزید اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں, ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سبب کیا بنا حادثے کا, وہ بھی آئیں گی تو آپ سے شیئر کروں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.